بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل یوٹیوب. بہت شکریہ آپ کے سپورٹ کا. ہندوستان سے بھی کبھی کبھی کوئی تبصرہ آ جاتا ہے اور بڑا زہریلا ہوتا ہے. تو جب کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اگر پیس اینڈ آرڈر لے کر آنا ہے تو ڈسپیوٹس کو حل کرنا ہوگا، اور ان ڈسپیوٹس کو حل کرنے کے حوالے سے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے پیرلل میڈیشن کا سینٹر، میڈیشن کا ایک انسٹیٹیوٹ، ایک پلیٹ فارم چائنا نے قائم کر دیا ہے. 33 کنٹریز ہانگ کانگ میں اس سلسلے میں شریک ہوئے اور انہوں نے یہ چائنا نے اعلان کر دیا، اور اس میں پاکستان بھی شامل ہے. اور ظاہر ہے پانی کا اور کشمیر اور دیگر ڈسپیوٹ، سیاچن وغیرہ تو جائیں گے وہاں پر، اور پھر انڈیا پر پریشر آئے گا، ڈپلومیٹک پریشر آئے گا. یہ جو موجودہ ڈیلیگیشن جو اس وقت نیو یارک وغیرہ واشنگٹن کی طرف گیا ہوا ہے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کا، جس میں کوئی ایکسپرٹس تو ایسا سچ نظر نہیں آتے، بس پارلیمنٹیرینز ہیں، تو وہ اس سے انٹرنیشنل کورٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں ایک ریپرزنٹیشن ہوگی گورنمنٹ آف پاکستان کی، چائنا کی، دیگر ممالک کی. اور یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ ڈیولپ ہوگا، پورے کے پورے اس کے خد و خال یعنی بیان کیے گئے ہیں، وہ بنائے جائیں گے چیئرمین، وائس چیئرمین، سیکرٹری، کونسلز اور ڈسپیوٹس کے لیے ان کو انوائٹ کیا جائے گا ممبر کنٹریز کو. تو اوبویسلی پاکستان ہیز گاٹ اے ویری اسٹرانگ کیس ایز فار ایز ڈسپیوٹیڈ ایریا آف کشمیر از کنسرن اینڈ واٹر جو ابینس میں ڈالا ہے انہوں نے، انڈس واٹر ٹریٹی، سیاچن ایٹسٹرا. اور ایون خود بھی چائنا ایک پارٹی ہے، یعنی کشمیر کے معاملے میں، لداخ کے معاملے میں بھی. تو یہ ہیں وہ چیلنجز جو نریندر مودی صاحب کے سامنے آگے آنے والے ہیں. اسٹریٹ اوے چلتے ہیں جناب. یوکرین، وہاں پہ عجیب و غریب 1.5 سال کا پلان چل رہا تھا. زیلنسکی نے ایک ایسا زبردست منصوبہ بنایا، خفیہ منصوبہ بنایا. شپ سے ایک کنٹینر میں ڈرون ڈالے جاتے ہیں اور وہ اسمگل ہو کر وہ کنٹینر جو ہے 40 ٹن کا کنٹینر جو ہے بڑا، اس میں ساری چیزیں رکھ دی جاتی ہیں. وہ وہاں سے چلتا ہے، رشیا پہنچتا ہے، رشیا سے پہنچ کر وہاں سے چلتا ہے سائبیریا. آلموسٹ 4000 کلومیٹر، یعنی جہاں پر ان کا بیس تھا رشیا کا اور ہے، وہاں پہ 40 بہت بڑے بڑے جہاز جو تھے وہ اس کے موجود تھے. وہاں پر بامبرز وغیرہ موجود تھے. وہاں پہ ڈرون جاتے ہیں، کنٹینر جاتا ہے اس جگہ پر، وہاں سے وہ اس کی چھت کھلتی ہے، ظاہر ہے بندے موجود تھے ان کے، اور وہاں سے وہ فلائی کرتے ہیں اور اٹیک کرتے ہیں. یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہوا ہے یوکرین رشیا وار میں رشیا کو. پریزیڈنٹ پوٹن، ان کے بارے میں فوری طور پہ کہا گیا کہ انہوں نے 3 پوائنٹ دیے تھے کہ اگر یہ ہوا اور رشیا کی انٹیگریٹی کے اوپر، سیکورٹی پر کوئی ایسی قدغن آئی تو وہ ریئیکٹ کریں گے نیوکلیئر ہتھیاروں کے ساتھ، ایٹمی ہتھیاروں کے ساتھ. پاکستانی میڈیا نے تو کہہ دیا جی ایٹمی ہتھیار ہو گئے، یہ ہو گئے، وہ ایسا کوئی نہیں ہے. ابھی دیکھتے ہیں، لیٹس سی واٹ ہیپنس، کیونکہ ترکیہ میں استنبول میں مذاکرات شروع ہو چکے ہیں. آج مذاکرات ہوئے ہیں، کس کے؟ یوکرین کے اور رشیا کے. دوسری طرف جو انتہائی خطرناک ہے، یورپ کی جو شمولیت ہوئی ہے اس کے اندر یوکرین کی جنگ میں، بشمول جرمنی، فرانس، اٹلی وغیرہ، اس میں سب سے زیادہ جو معاشی طور پر نقصان ہوا ہے، موسٹلی the losses incurred by the Germany and the people of Germany, the government of Germany as such. وہ اس کے باوجود بھی جو چانسلر نئے آئے ہیں، مرس، وہ پتہ نہیں کس مرض کی دوا ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم بھرپور طور پر یوکرین کا ساتھ دیں گے، اور جدید ترین میزائل سسٹم جو ہے نا وہ بھی یوکرین کو دیا جائے گا. اگرچہ یوکرین کے پاس ہتھیار موجود ہے، نیٹو پورا کو پورا اس کی پشت پر کھڑا ہوا ہے. تو اس سے پتہ ہی لگے گا کہ یورپ کی آئندہ جو اکانومی بہتری ہونے کے چانسز ہے، جرمنی میں الیکشن کے بعد جو امکانات تھے وہ اب معدوم ہوتے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جرمنی میں پہلے لوگ کافی پریشان ہیں، اینڈ دے تھنک کہ بھئی یوکرین کی جنگ میں جرمنی کو حصہ نہیں لینا چاہیے تھا. اگرچہ رشیا سے وہ گیس لیتے رہے ہیں، پوری سردیوں میں انہوں نے گیس جو ہے ونٹر سیزن میں وہیں سے لی ہے. تو یہ وہ پرابلمس ہیں جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے دور میں انرجی سیکٹر میں، یعنی میکرو اکنامک پروپوزیشن میں صورتحال حوصلہ افزا نہیں ہے، نہ یورپ کے لیے، اور اس کا امپیکٹ ظاہر ہے پوری گلوبل اکانومی پہ آئے گا.
ادھر وار جو ہے ٹیرف کی وہ چل رہی ہے، اور ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ایڈریس نہیں کر پائے پراپرلی۔ تیسرا یہ ہے کہ جو پاکستان اور انڈیا کی جو ڈسپیوٹ آف وار ہوئی ہے 6 7 8 9 10 یا 4 5 دن کی، بلکہ صحیح پوچھے تو 2 3 دن ہی ہوا ہے، تو اس کا امپیکٹ بھی آگے آئے گا۔ وہ میں نے انڈیا کے حوالے سے بتایا کہ اس کی گروتھ جو ہے نا بلو 6% تک ایسٹیمیٹ کی جا رہی ہے، اور انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز اس بارے میں، اور ایون انڈین انسٹیٹیوشنز، انڈین پرائیویٹ آرگنائزیشنز وہ دیکھ رہی ہیں کہ اس سے سیٹ بیک پہنچا ہے، اور ایلوکیشن جو ہے وہ بجٹ کی زیادہ تر اب ڈیفنس میں جائے گی۔ آپ نے دیکھا کتنے بلین ڈالر کا اس کی اسپینڈنگ ہے انڈیا کی، اس کا کمپیریزن پاکستان کے ساتھ کوئی ہے ہی نہیں۔ ہاں، پاکستان نے یہ ضرور ایک اسمارٹ اپروچ اختیار کی کہ ہمیں ٹیکنالوجی پر جانا چاہیے، اور ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے انہوں نے چائنا کی موسٹ ماڈرن اسٹیٹ آف دی آرٹ ایکوپمنٹ اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کا بھرپور استعمال کیا، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمیں اس کو یوز کرنا چاہیے، اینڈ دے ڈیمونسٹریٹڈ سکسیزفلی۔ یہ جو 2 دن کے لیے جو چیف آف ڈیفنس جنرل انیل چوہان نے سنگاپور کے انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں یہ کہا کہ ہمیں 2 دن کے لیے اپنی ایئر فورس کو بالکل لے آف کرنا پڑا، بالکل سین سے ہٹا دیا، تمام جہازوں کو گراؤنڈ کر دیا گیا۔ اس پر انڈین اپوزیشن، کانگریس اینڈ ڈیفنس ایکسپرٹس لائک پروین سوہانی وغیرہ، پروین سوہنی، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہی کافی ہے کہ ان کا چیف آف ڈیفنس اور ان کے ایئر فورس چیف کو ریزائن کر دینا چاہیے، مستعفی ہو جانا چاہیے۔ پاکستان کے ہاتھوں وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ مختصر ترین حالانکہ اس پر بھی بہت سی تھیوری ہیں کہ جے ڈی وانس نے اور امریکہ نے کہا تک فیس سیونگ ہے، ان کو مارنے دو جی 2 4 میزائل اور پھر آپ بھی مار لیجیے گا۔ یہ تھیوری اپنی جگہ موجود ہے، اس کو ابھی تک کسی بھی یعنی ایسے آسپیکٹس اور ایسے معاملات ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں جس کی بنیاد پر آپ کہہ سکیں، کیونکہ پاکستان نے جو انڈیا نے نون کہا کہ جی ہم نے دہشت گردوں کے کیمپوں پہ حملہ کیا، وہ تو مساجد پر آپ نے حملہ کیا، اور اس مساجد پر حملے کے بعد جو نقصانات سویلینس کا ہوا ہے وہ ہوا ہے۔ انڈیا میں پاکستان کے جو نقصانات ہیں اس سلسلے میں پاکستان کو ڈیٹا جمع کرنا چاہیے، اور پاکستان کے عوامی کو نہیں دنیا بھر کو بتایا جانا چاہیے۔ جو اکا دکا کوئی تصاویر کبھی کہیں سے ریلیز ہو جاتی ہیں اس سے معاملہ بنتا نہیں ہے۔ آئی ایس پی آر از اے کمپیٹنٹ آرگنائزیشن، آئی تھنک ان کمبینیشن ود آئی ایس آئی جو بھی ہے ان کے ساتھ مل کر وہ ڈیٹا جمع کریں، اور پوری کی پوری ایک ڈاکومنٹری جو ہے 5 منٹ کی 10 منٹ کی یا پھر اس سے لمبی بھی ہو سکتی ہے، اس میں پورا کا پورا بیک گراؤنڈ دیں کہ یہ جو ریلیجیس سینٹرز ہیں ہمارے یہ کیوں ڈیمیج ہوئے، اور جو انڈیا جو منترا پڑھتا رہتا ہے دہشت گردی کا۔ دیکھیے ابھی بلوچستان میں جو سچویشن ہے وہ کسی بھی طور پر تسلی بخش نہیں ہے، اس میں تو جو بہترین یعنی امید کی فضا بن جائے گی، ہے ابھی امید کی کرن نظر آئی ہے، وہ ہے افغانستان میں طالبان حکومت جو ہے، افغانستان کی طالبان حکومت، انہوں نے یقینی طور پر ان کو وارننگ دی ہے، ٹی ٹی پی کو، جن کے پاس امریکن ہتھیار موجود ہے، امریکن آرمرڈ گاڑیاں موجود ہیں، توپیں موجود ہیں، جو بی ایل اے کے دہشت گردوں کے ساتھ مل کر مختلف جگہوں پر کارروائیاں کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں کیا ہوگا یہ تو ظاہر ہے وہی جانیں گے جو کہ آپریشن کو مینیج کر رہے ہیں، آپریشن کر رہے ہیں۔ وار آئی تھنک از کہ پاکستان کو اسٹریٹ اوے ایران اور افغانستان کو پوری طرح سے یعنی اعتماد میں لے کر اور ان کو بتا دینا چاہیے کہ ناؤ اور نیور والی صورتحال ہے یہ، اور جتنی جلدی اسٹرائکس کر کے ان کا صفایا کیا جا سکے وہ اتنا ہی اچھا ہے۔ کوئٹہ جیسے شہر میں پیسفل شہر ہے، پختون بھی رہتے ہیں، بلوچ بھی رہتے ہیں، لیکن ابھی جو سریاب روڈ پر واقع ہوا اور کل جو واقعہ ہوا ہے یہ انتہائی خطرناک ہے۔ کوئی انویسٹمنٹ ظاہر نہیں آئے گا وہاں پہ بلوچستان میں، نہ ہی ٹورزم بھی متاثر ہو چکا ہوا ہے۔ یہ وہ سچویشن ہے جس میں میں نہیں سمجھتا کہ پارلیمنٹیرینز کے اندر اتنی ان ڈیپتھ اسٹڈی ہے اس ایریا کی۔ آبویسلی یہ تو فوجی کمان اور آپریشن کرنے والے با اختیار حضرات ہی وہ جانتے ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے جو اینٹی پاکستان فورسز ہیں، اینٹی پاکستان ایلیمنٹس ہیں، ان کا خلا کما کس طریقے سے کرنا ہے۔ سونر دا بیٹر، یہ آپ کو جلدی سے جلدی کرنا ہوگا، اور میسج دنیا میں پوری طرح جانا چاہیے کہ یہ جو انڈیا کی پراکسیز بی ایل اے وغیرہ موجود ہیں
TTP موجود ہیں، ان کا سر کچلنے کی ضرورت ہے ان کولیبریشن ود طالبان گورنمنٹ ان کابل. اور یہ بہت بڑی ڈیفیٹ انڈیا کو ہوئی ہے کہ انہوں نے بہت کوشش کی کہ طالبان کو منانے کی اور ان کو وو کرنے کے لیے، پرسویڈ کرنے کے لیے، پرسو کرنے کے لیے، لیکن طالبان نے پاکستان کے اندر فل فلیج سفیر سفارت خانہ، اور اسی طرح پاکستان نے کابل میں فل فلیج ایمبیسیڈوریل پلیٹ فارم کو، سفارت خانے کو اور سفیر کو لانچ کرنے کا، بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے. سب ونڈرفل ڈیسیشن، اور دونوں طرف سے اس کا فائدہ ہوگا. اور یہاں تک کہ چائنا بھی اس کے اندر شامل ہے. چائنا چاہتا ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ بھی یعنی سی پیک میں، یعنی چائنا کی بنگلہ دیش کی جو پورٹ ہے چٹاگانگ، وہ پورٹ کا کنیکشن ہو وایا کولمبو اور اپ ٹو گوادر اینڈ کراچی پورٹ. تو یہ وہ اسٹریٹجیکل پروپوزیشنز ہیں جس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہترین قدم ہو جائے گا سی پیک کی پروموشن کے حوالے سے. آج تک کے لیے اتنا ہی. بہت بہت شکریہ. والسلام.